السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا والعقبیٰ مدار العالمین۔ دوستان محترم، آپ نے پارٹ اول میں اللہ کی نشانیاں سماعت فرمائی۔ پارٹ 2 کے اندر تعزیہ داری کے جواز پر عام حوالے آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ اب آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو حصہ ہے، بڑا ہی اہم حصہ ہے کہ آج بزرگان دین سے تعزیہ داری کو ہم ثابت کریں گے کہ کن کن بزرگوں نے تعزیہ بنائے ہیں اور تعزیہ کے جواز پر کن بزرگوں کا فتویٰ ہے اور ان کا عمل ہے۔ تو آج کا ٹاپک خصوصی طور پر آپ سماعت فرمائیے، تعزیہ داری اور بزرگان دین کا معمول۔ علماء فرنگی محلے لکھنؤ کے پیر و مرشد اور سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ شاہ عبدالرزاق بانسری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ کو یہ نہ جانے کہ یہ خالی کاغذ اور بتی ہے، ارواح مقدسہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کرامت رزاقیہ صفحہ نمبر 15 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ ماضی قریب کے ایک بہت ہی بڑے بزرگ سلسلہ وارثیہ کے بانی حضرت عالم پناہ حافظ وارث علی شاہ تاجدار دیوا شریف علیہ رحمت و رضوان کا ارشاد و عمل بھی تعزیہ کے متعلق یہ جانتے ہوئے سنے کہ خبردار تعزیہ کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی کاغذ پتی ہے اور بانس کی کھپچوں کا ڈھانچہ ہے۔ ملحوظ رہے کہ ارواح قدسیہ سید الشہداء اور جملہ شہداء کربلا اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ماہ محرم میں حضور پر نور وارث پاک تعزیہ خانوں میں جاتے تھے اور آخر زمانہ میں بھی دیوا شریف میں چھوٹی بی بی اور گسیٹے میاں کے تعزیوں میں جاتے تھے۔ کبھی تھوڑی دیر نشست فرماتے اور کبھی سامنے کھڑے ہو کر چلے آتے تھے۔ صبح کو کل بستی کے تعزیے آپ کے دروازے پر آتے، حضور انور اس وقت باہر تشریف رکھتے تھے اور کھڑے ہو کر ہوتے دیکھتے رہتے تھے۔ جب تعزیہ دار تعزیے کو لے کر چلے جاتے تھے اس وقت حضور انور وارث پاک اندر تشریف لاتے تھے۔ تعزیے کو دیکھتے وقت چہرے انور کی عجیب حالت مشاہدے میں آتی تھی اور دیر تک حضور انور عالم سکوت میں رہتے تھے۔ عشرہ محرم اور چہلم کے روز آستانہ عالی پر سبیل رکھی جاتی تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا تعزیہ کو کاندھا لگانا علی تواتر مسموع ہے، سنا گیا ہے۔ منقول از اسرار اللہ بالشہادتین صفحہ نمبر 90۔ حضرت عبدالرزاق بانسری علیہ رحمت و رضوان جس وقت تعزیہ اٹھتا ننگے پیر تشریف لے جاتے تھے، جب تک تعزیہ رکھا رہتا آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے۔ کرامت رزاقیہ صفحہ نمبر 15۔ حضرت شاہ نیاز احمد بریلی شریف شب عاشورہ 2 بجے تعزیے کی زیارت کو تشریف لے جاتے تھے۔ جب حضور کو ضعف زیادہ ہو گیا، کمزوری اور بڑھاپا زیادہ ہو گیا تو دوسروں کی اعانت سے، دوسروں کی مدد سے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت نے تعزیے کے تخت کو بوسہ دیا۔ کرامت نظامیہ صفحہ نمبر 337۔ شیخ المشائخ خواجہ حسن نظامی فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری میں اشاعت اسلام کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ منقول از فاطمی دعوت اسلام صفحہ نمبر 121۔ حضرت شاہ قطب الدین سنبھلی کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے تعزیہ آتا تو پلنگ سے نیچے اتر کر کھڑے رہتے اور روتے رہتے تھے۔ فتاوی تعزیہ داری صفحہ نمبر 3، فتاوی عزیزیہ صفحہ نمبر 75 پر ہے کہ تعزیے کے سامنے جو رکھ کر فاتحہ کیا جاتا ہے متبرک ہے، برکت والی چیز ہے۔ مفسر قرآن امیر اہل سنت مولانا محمد انتخاب حسین قدیری صاحب مدذلو اپنے ہفت روزہ اخبار ندائے اہل سنت ویکلی 21 فروری 2003 عیسوی میں حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت رضوان کے معقول کو ان کے صاحبزادے
حضرت مولانا سید محمد اظہار الدین صاحب نعیمی عرف حنفی میاں کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور صدر الافاضل ہمیشہ تعزیہ بنانے میں چندہ دیتے تھے اور آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی تعزیے کی مخالفت نہیں فرمائی۔ خانوادہ مداریہ کے مشائخ اعظام اور علماء کرام کی تعزیے کے جلوس میں بڑے اہتمام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ آگے آگے تعزیہ ہوتا ہے، پیچھے علماء اور مشائخ کا جمع غفیر ہوتا ہے، مراثی اور نوحہ جات پڑھے جاتے ہیں۔ اکثر بزرگوں کی آنکھیں اس موقع پر اشک بار ہوتی ہے۔ خانقاہ مقدسہ کی طرف سے درگاہ شریف کی مالیت سے 2 عظیم الشان کربلا نشان تعزیے بنائے جاتے ہیں جو 9ویں محرم الحرام کی شب میں اٹھائے جاتے ہیں۔ 10ویں محرم الحرام کی شام غریبہ تک وہ تعزیے گشت کرتے ہیں۔ آخر میں دمار شریف میں فاتحہ خوانی اور تقسیم لنگر عظیم ہوتی ہے اور تعزیوں کو درگاہ شریف کے دالان میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب تعزیہ داری پر ایک مضبوط اور محکم حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں، بخوبی سماعت فرمائیے۔ حضور خواجہ غریب النواز کا بنایا ہوا تعزیہ۔ اسی طرح 25 محرم شریف کو سیدنا حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کے عرس کے موقع پر حضور بابا صاحب کا چلہ خانہ کھلتا ہے، جس میں سیدنا سلطان الہند غریب نواز حضور معین الملت والدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاندی کا تعزیہ شریف رکھا ہوا ہے۔ زائرین اس کی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ حوالہ دین محمدی اور تعزیہ داری بحوالہ تعزیہ شریف کا شرعی حکم، صفحہ نمبر 30۔ تعزیہ داری سے متعلق اکابر اہل سنت و صوفیاء کرام کے فتاوے اور معمولات۔ سوال: کیا تعزیہ داری اسلام میں جائز ہے؟ ہندوستان میں فقہاء اسلام اور بزرگان دین کا کیا عمل ہے؟ تو جواب ہے، خانقاہوں میں تعزیہ داری عظیم ہندوستان کی تاریخ میں 21ویں صدی عیسوی سے تعزیہ داری کا ثبوت ملتا ہے۔ 1170 عیسوی میں ہندوستان میں سلسلے چشتیہ کے بانی حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری کی حیات میں تعزیہ داری کا ثبوت ملتا ہے۔ آج بھی اجمیر معلیٰ میں 7 محرم سے 10 محرم تک سنی خانقاہی لوگ تعزیہ داری میں مصروف رہتے ہیں۔ 5 محرم کو بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی کے عرس کے موقع پر بابا صاحب کا چلہ خانہ کھلتا ہے، جس میں خواجہ غریب نواز کا چاندی کا تعزیہ رکھا ہوا ہے۔ زائرین اس کی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ راہ اسلام، صفحہ نمبر 74 اور 87۔ ہندو پاک میں جتنی قدیم خانقاہیں ہیں، مثلاً حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار مکن پور شریف کی خانقاہ، حضرت سید سالار مسعود غازی بہرائچ شریف کی خانقاہ، حضرت مخدوم خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی کی خانقاہ اجمیر شریف، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خانقاہ پاک پٹن شریف، حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ دہلی، حضرت صابر کلر کی خانقاہ، حضرت مخدوم الہ الحق پنڈوی کی خانقاہ پنڈوا شریف، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی خانقاہ، حضرت بابا تاج الدین ناگوری کی خانقاہ، حضرت سیدنا سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی خانقاہ کچھوشا شریف، حضرت مخدوم عبدالحق کی خانقاہ ردولی شریف، حضرت عبدالرزاق باسوی کی خانقاہ بانسا شریف، حضرت مخدوم یحییٰ منیری کی خانقاہ منیر شریف بہار، صفی پور کی خانقاہ سنڈیلا شریف کی خانقاہ باگلپور کی خانقاہ خانقاہ شہبازیہ، غرض کے ہندوستان کی ہر سنی خانقاہ میں تعزیہ داری ہوتی ہے، گویا تعزیہ داری معمولات اہل سنت میں داخل ہے۔ ملک العلماء بحر العلوم کا تعزیہ داری روکنے والوں سے جہاد کا اعلان۔ حضرت ملک العلماء بحر العلوم علامہ عبدالعلی محمد لکھنوی فرنگی محل علیہ رحمہ، جنہیں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی ملک العلماء اور بحر العلوم کے لقب سے یاد کرتے ہیں، تفسیر کے لیے شرح المطالب صفحہ نمبر 69 کو دیکھ سکتے ہیں۔
انہی میں ملک العلماء اور بحر العلوم کا تعزیہ داری کے لیے جہاد کرنے کا اعلان ایک شاگرد کی زبانی سماعت فرمائیے۔ کتاب عقائد عزیزیہ کا مؤلف مولوی منشی صوفی عزیز اللہ چشتی نظامی صوفی مرید و خلیفہ حضرت خادم محمد صفی قدس سر العزیز رقم طراز ہے کہ فقیر کے والد ماجد منشی محمد یحییٰ علی خان صاحب قاضی علی الغفران ان حضرات مولانا سید عبد الرحمن پنجابی لکھنوی مجددی قدس سر العزیز کے مرید و خلیفہ مخلص تھے۔ فرماتے تھے کہ بحر العلوم مولانا عبد العلی لکھنوی فرنگی محلی نے تعزیہ داری کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ والی شہر نے شہر بدر کرنے کا حکم دیا۔ مولانا بحر العلوم کو تعمیل حکم سے پہلے ہی خبر ہو گئی۔ رات کو آپ خود چل کر چلے گئے اور مدارس چلے گئے۔ وہاں کا نواب سنی تھا، اس نے استقبال کیا اور ان کی پالکی میں کاندھا دیا اور لے گیا۔ پھر آپ وہاں مدرس ہوئے۔ ایک سال انگریزوں نے فسادات محرم دیکھ کر کے استفتاء کیا۔ علماء نے فتویٰ دیا کہ تعزیہ ناجائز ہے۔ جب استفتاء مولانا بحر العلوم کے پاس آیا، آپ نے ہتھیار باندھے اور 60 سے 70 طالب علم جو مدرسے میں تھے سب سے کہا ہتھیار بند ہو جاؤ اور فتویٰ نہ دیا۔ کہا کہ انگریز اگر تعزیہ بند کریں گے تو ہم ان سے جہاد کریں گے۔ مولانا سید عبد الرحمن مجددی لکھنوی نے بحر العلوم سے سند فراغت حاصل کی تھی۔ ان دنوں آپ بھی مدرسے میں تھے۔ فرماتے تھے کہ ہم بھی 3 دن ہتھیار بند رہے۔ تیسرے دن وہ فرنگی جس نے استفتاء کیا تھا، فتویٰ مانگا تھا اور حاکم تھا، آیا اور کہا آپ ہتھیار کھول ڈالے، ہم تعزیہ داری بند نہ کریں گے۔ تب مولانا بحر العلوم نے ہتھیار کھول دیے۔ عقائد عزیزیہ صفحہ نمبر 104 صفحہ نمبر 105 مؤلف حضرت مولوی منشی صوفی عزیز اللہ چشتی نظامی صفوی مرید و خلیفہ حضرت خادم محمد صفی قدس سر العزیز سن تبات 1908 عیسوی۔ تعزیہ داری کی ترویج اجماع امت سے ثابت اور متحقق ہے، اور یہ حدیث شریف بتواتر مروی ہے کہ میری امت دلالت و گمراہی پر کبھی متفق نہ ہوگی، اس لیے کہ یہ لوگ جس پر اجماع کر لیں گے وہی حق ہوگا۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص تعزیہ داری سے انکار کرے اور اس کو خلاف شرع قرار دے تو یہ اجماع امت کے خلاف ہے اور گویا تواتر سے انکار کرنا ہے، اور یہ امر اصول فقہ کی بنا پر بالکل ممنوع ہوگا۔ بحوالہ مسلک اہل سنت اور عزاداری پر تحقیق کی نظر صفحہ نمبر 8، 9، 10 مصنف مولانا ابو الکلام سید احمد صاحب شمشی اعظمی مفتی اعظم ٹونگ۔ اب جن کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، مولوی ان کو بہت فالو کرتے ہیں اور ان کے فتاوے پڑھ کر کے نہ جانے کتنے مفتی بن چکے ہیں۔ آپ لوگ کان کھول کر کے ان کا حوالہ سماعت فرمائیے، جو شریعت کے مطابق شریعت کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ ان کا تعزیہ داری کے مطابق کیا عمل ہے اور کیا فتویٰ ہے، سماعت فرمائیے۔ حضرت اورنگزیب کا تعزیہ سر پر اٹھانا۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ مغل بادشاہوں میں ولایت اور مجددیت کے مقام پر فائز و متمکن بتائے جاتے ہیں۔ حیات اعلی حضرت کا مصنف ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری خلیفہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ اور مجدد میت ثانی اشر سلطان دین پرور مالک بہروبر اور ابو المظفر محی الدین محمد اورنگزیب بہادر عالمگیر بادشاہ غازی متولد 1088 ہجری متوفی 1117 ہجری تھے۔ حیات اعلی حضرت صفحہ نمبر 426 جلد دوم مطبوعہ برکات رضا پوربندر گجرات۔ اس سلطان دین پرور مجدد میت ثانی اشر عالمگیر بادشاہ غازی کا عمل و کردار تعزیہ داری سے متعلق کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ مولانا ابو الکلام سید احمد شمسی قاظمی رقم طراز ہے۔ ہندوستان کے مسلم سلاطین میں سے سب سے زیادہ کٹر سنی مسلمان حضرت محی الدین عالمگیر اورنگزیب نقشبندی کو کہا جاتا ہے۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تعزیہ داری کو انہوں نے بھی بند نہ کیا بلکہ اس میں دلچسپی لی۔ چنانچہ ایک عظیم مورخ پروفیسر سیل چند نے اپنی کتاب تاریخ عالمگیری میں لکھا ہے کہ روز عاشورہ اورنگزیب نے ایک ضعیفہ کو دیکھا کہ سر پر تعزیہ رکھے قلعہ کی طرف جا رہی ہے۔ دیکھنے کے ساتھ ہی بادشاہ پر جذب و اشتراک کی کیفیت جو کشف و مشاہدہ سے حاصل ہوتی ہے طاری ہو گئی، جس سے وہ سروپا برہنا اس ضعیفہ کی طرف پیچھے پیچھے دوڑا، یہاں تک کہ تعزیہ اس سے لے کر کے اپنے سر پر رکھ لیا اور قلعے میں داخل ہوا اور اسی وقت سے عزاداری کرنے لگا۔ بادشاہ اورنگزیب سے تعزیہ اٹھانے کی اجازت۔ واضح ہو کہ عہد عالمگیری کے اسباب عزاداری ابھی تک آگرہ کے قلعہ میں محفوظ تھے، جن کی حفاظت گورنمنٹ خود کرتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ آگرہ کے قلعہ میں گورنمنٹ کی طرف سے مجالس عزابی برپا ہوتی تھی۔ اسی طرح عہد عالمگیری میں تعزیہ داری کے سلسلے میں ایک داخلی شہادت پیش کرتے ہیں۔ عہد عالمگیری کا ایک مشہور معروف مورخ خاقی خان اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ برہان پور میں تعزیہ داروں کا یہ دستور تھا کہ مجلس کے بعد تعزیہ اٹھایا کرتے تھے، جس پر وہاں کے متعصب سنیوں نے اعتراض کیا، یہاں تک کہ اورنگزیب کی عدالت میں معاملہ پہنچا، لیکن متشرف بادشاہ نے فیصلہ تعزیہ داری کے موافق کیا اور تعزیہ اٹھانے کی اجازت دے دی۔ اسلامی انسائیکلوپیڈیا جلد اول 8واں ایڈیشن مرتبہ سید قاسم محمود مطبوع الفصیل اردو بازار لاہور پاکستان کے صفحہ نمبر 557 پر ہے کہ ہندوستان میں تعزیہ کا رواج 16ویں صدی میں ہوا۔ شہنشاہ عالمگیر کے زمانے میں تعزیہ اور جلوس تعزیہ کا رواج تھا۔ عالمگیر نے تعزیہ کو جلوس میں شمسی زری کو ممنوع قرار دیا ہے۔ الغرض 13ویں صدی ہجری سے 18ویں صدی ہجری تک پورے ہندوستان میں تعزیہ داری عام ہو گئی تھی۔ سلطان المؤرخ متاخرین امام المحققین سید العارفین حضرت مولانا حافظ شاہ محمد فائق صاحب واسطی حنفی نظامی نیازی علیہ رحمہ نے تو ایک مستقل رسالہ جواز تعزیہ داری میں تصنیف فرمایا ہے، جس میں اصول اہل سنت کے مطابق ادلہ اربعہ شرعیہ سے تعزیہ داری کو جائز ثابت کیا ہے۔ رسالہ شریف کے مذکورہ 1333 ہجری میں مطبع عصر جدید میرٹھ میں چھپا ہے۔ مسلک اہل سنت اور عزاداری صفحہ نمبر 13 مطبوعہ سرفراز قومی پریس۔ ناظرین کرام، اب انصاف فرمائیے کہ بادشاہ اسلام عادل و ثقہ دین پرور 12ویں صدی کا مجدد حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ تعزیہ داری اور جلوس تعزیہ کو فروغ اور رواج دے رہے ہیں، اور آج کے کچھ مولوی حضرات تعزیہ دیکھنا ناجائز بتاتے ہیں۔ انصاف کو آواز دو، انصاف کہاں ہے؟ انگریزوں کی آمد سے پہلے اس وقت کے پورے ہندوستان میں مسلمان دو جماعت میں ہی بٹے ہوئے تھے، سنی اور شیعہ۔ ان میں جو سنی تھے وہ 4 مسلکوں حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی میں سے کسی ایک مسلک کے پابند تھے، اور ان کی پیروی مریدی کے مشرب قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی اور مداری تھے، جیسا کہ سفینۃ الاولیاء میں دارا شکو قادری نے تحریر کیا ہے۔ اور یہ سارے شیعہ اور سنی حضرات تعزیہ داری کرتے تھے اور جائز مانتے تھے، جیسا کہ ملا نظام الدین، علامہ بحر العلوم اور عبد الواحد فرنگی محل کے فتووں اور معمولات سے ظاہر ہے اس وقت نہ کوئی وہابی تھا، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ قادیانی، نہ نچری اور نہ ہی چکرالوی اور ندوی۔ انگریزوں کے زمانے میں یہ سب جماعتیں پیدا ہوئی اور تعزیہ داری کے خلاف لکھنے اور بولنے لگے۔ نفس تعزیہ داری میں جو امور جائز اور مباح ہے وہ ہمیشہ جائز اور مباح رہیں گے، اور جو خارجی محرمات داخل کیے جا رہے ہیں اور لغویات اور لہو و لعب کا اندراج ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ان خرافات اور بدعات شرعیہ کو تعزیہ سے الگ کر دینا چاہیے اور سینہ کو بھی چاک گریبانی
اور دیگر امور ممنوعہ سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ تو دوستان محترم، اپنے اس حصہ سوم پارٹ 3 کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر اس سے بھی زیادہ اور بہترین باتوں کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔